شادی کے 3 سال بعد تک اولاد نہ ہوئی تو شوہر نے مجھے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی۔ بھائی کے گھر تو پہلے ہی غربت کے ڈیرے تھے۔ میں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد اسکول کو بڑی کامیابی ملی۔ پرنسپل میری بہت عزت کرنے لگے اور کہتے تھے تمہارے قدم بہت مبارک ہیں۔ اس کے بعد وہ ہر نئے تعلیمی پروگرام اور اہم کام کی شروعات میرے ہاتھوں سے کرواتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری شادی جس دن ہوئی تھی اس دن مجھے لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ہر خوشی میرے حصے میں آ گئی ہو۔ بچپن سے میں نے یہی خواب دیکھا تھا کہ ایک دن میرا بھی اپنا گھر ہوگا جہاں میری عزت ہوگی، میری اپنی چھوٹی سی دنیا ہوگی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت زندگی گزاروں گی۔ جب رخصتی کے وقت میں نے اپنے بابا کے آنسو دیکھے تو دل بھر آیا تھا، مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی تھا کہ اب میرا شوہر ہی میری سب سے بڑی طاقت ہوگا۔ میرے شوہر کا نام فہد تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ دفتر سے واپس آتے ہوئے کبھی میرے لیے مٹھائی لے آتا تو کبھی میری پسند کی چوڑیاں۔ میں بھی سارا دن اسی انتظار میں رہتی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیوں۔ ساس بھی شروع میں بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے سے کہتی کہ اللہ نے مجھے بہت اچھی بہو دی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ شادی کے چند مہینے تو یوں گزر گئے جیسے وقت کو بھی ہمارے گھر کا راستہ بھول گیا ہو۔ ہر طرف خوشیاں تھیں۔ ہر ہفتے کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی۔ کبھی ہم سسرال والوں کے ساتھ باہر چلے جاتے تو کبھی میرے میکے والے ہمیں کھانے پر بلا لیتے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنا اچھا گھر عطا کیا۔ شادی کے بعد میری سالگرہ آئی تو فہد میرے لیے ایک خوبصورت سی گھڑی لے کر آیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اب وقت بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں مسکرا دی۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ وقت واقعی ہمارے ساتھ رہے گا، مگر پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ شادی کو 1 سال مکمل ہونے والا تھا کہ رشتہ داروں کے سوال شروع ہو گئے۔ ہر شادی، ہر دعوت، ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی ضرور پوچھ لیتا خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ شروع میں مجھے یہ سوال عام سا لگتا تھا۔ میں بھی ہنس کر کہہ دیتی دعا کریں اللہ جب بہتر سمجھے گا عطا کر دے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہی سوال میرے دل پر بوجھ بننے لگا۔ ایک دن میری ساس کی چند رشتہ دار عورتیں ہمارے گھر آئیں۔ میں سب کے لیے چائے بنا کر لے گئی۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک عورت نے ساس سے ہنستے ہوئے کہا بہن اب تو گود میں پوتا بھی ہونا چاہیے تھا۔ دوسری نے فوراً کہا کہ کہیں بہو نوکری وغیرہ کا تو نہیں سوچ رہی، آج کل کی لڑکیاں پہلے بچے نہیں چاہتی۔ میری ساس نے اس وقت صرف اتنا کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، مگر ان کے لہجے میں پہلے جیسی گرمی نہیں رہی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ فہد نے میری پریشانی محسوس کر لی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، ہماری زندگی ہے، لوگ تو ہر بات کریں گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے سوچا جب میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت گزرتا گیا مگر حالات وہیں کے وہیں رہے۔ ہر مہینے امید بنتی اور ہر مہینے خاموشی سے ٹوٹ جاتی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی، مگر ہر ناکام امید کے بعد تنہائی میں بہت روتی تھی۔ میں نے دعا مانگنا اور زیادہ شروع کر دیا۔ تہجد میں اٹھتی، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ میرے گھر کی خوشیاں ہمیشہ قائم رکھنا۔ ایک شام میں نے بہت ہمت کر کے فہد سے کہا اگر آپ کہیں تو ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ اس نے فوراً میری بات مان لی اور بولا ہاں کیوں نہیں، اگر اس سے تمہارا دل مطمئن ہوگا تو ضرور چلتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ مجھے لگا شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میرے چند ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ بالکل ٹھیک آئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی وقت لگ جاتا ہے۔ گھر واپس آ کر میں نے سکون کا سانس لیا، مگر نہ جانے کیوں ساس کے چہرے پر اطمینان نظر نہیں آیا۔ چند دن بعد میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ مجھے ڈرائنگ روم سے ان کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیاں اوپر سے ٹھیک ہی لگتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھر کی قسمت بھی کھل جائے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے چلے گئے۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا
کہ شاید امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ میں نے خاموشی سے آنسو صاف کیے اور خود سے وعدہ کیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں میں اپنے گھر کو بکھرنے نہیں دوں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ محبت ہر مشکل پر غالب آ سکتی ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں محبت سے زیادہ لوگوں کی باتیں ہمارے گھر پر اثر ڈالنے والی تھیں۔ اس سب کے بعد میں نے دل میں یہی امید باندھ لی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، مگر شاید بعض آزمائشیں انسان کے صبر کو آزمانے ہی آتی ہیں۔ شادی کا دوسرا سال شروع ہوا تو میرے گھر کا ماحول بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ وہی گھر جہاں کبھی میری ہنسی گونجتی تھی، اب وہاں خاموشیاں زیادہ سنائی دیتی تھی۔ شروع میں فہد ہر بات پر میرا ساتھ دیتا تھا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ مجھ سے بدتمیزی تو نہیں کرتا تھا، مگر اس کی خاموشی مجھے اندر سے توڑنے لگی تھی۔ پہلے دفتر سے واپس آتے ہی وہ میرے پاس بیٹھ جاتا تھا، لیکن اب اکثر کھانا کھا کر سیدھا کمرے میں چلا جاتا۔ میں کئی بار سوچتی شاید دفتر کا دباؤ ہوگا، مگر دل جانتا تھا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ ساس کے رویے میں بھی واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ اگر کبھی کوئی رشتہ دار آ جاتا تو وہ باتوں باتوں میں ضرور کہہ دیتی کہ اللہ ہر عورت کی گود بھر دے، ورنہ گھر کی رونق ہی ادھوری رہتی ہے۔ وہ میرا نام نہیں لیتی تھی، مگر ان کے ہر جملے کا رخ میری طرف ہوتا۔ میں خاموشی سے سر جھکا لیتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جواب دینے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے فہد سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں دوبارہ کیوں جانا ہے؟ تمہارے تو پہلے بھی ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بعض اوقات دونوں میاں بیوی کے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے پہلی بار قدرے ناراضی سے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مسئلہ مجھ میں ہو سکتا ہے؟ کیا میں نامرد ہوں؟ میں گھبرا گئی، فوراً بولی، نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، میں صرف ڈاکٹر کی بات بتا رہی ہوں۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں جن پر بات کرنا بھی بعض لوگوں کو اپنی توہین محسوس ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس نے کئی دن مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ایک بات ہمارے درمیان مزید فاصلے نہ پیدا کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ہر نئی صبح میرے لیے ایک نئی امید لاتی اور ہر مہینے کے آخر میں وہ امید خاموشی سے دم توڑ دیتی۔ میں ہر بار اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی کوشش کرتی، مگر سسرال والوں کے بدلتے ہوئے رویے مجھے بار بار کمزور کر دیتے۔ ایک شام فہد دفتر سے آیا تو اس کے ساتھ اس کی پھوپھی بھی تھی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتی رہیں، پھر اچانک بولی، بیٹا فہد، تم ابھی جوان ہو، زندگی کا سکون جذبات سے نہیں نسل سے ہوتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری خواہش تھی کہ فہد میری طرف داری کرے جیسے پہلے کیا کرتا تھا، مگر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی خاموشی میرے لیے ہر طعنے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس رات میں بہت روئی۔ میں نے فہد سے کہا، اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دیں، مگر مجھ سے اس طرح دور مت ہوں۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بات دور ہونے کی نہیں ہے، میں بھی پریشان ہوں، ہر طرف سے ایک ہی سوال سن سن کر تھک گیا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہم دونوں ایک ٹیم ہیں، اگر آزمائش آئی ہے تو مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، مگر اس نے میرا ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھ سے الگ کر دیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کے سب سے دردناک لمحوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے درمیان صرف خاموشی نہیں بلکہ فاصلہ بھی آ چکا ہے۔ تیسرے سال کے آغاز کے ساتھ ہی حالات مزید بگڑ گئے۔ اب ساس کبھی کبھی مجھے بانجھ کہہ کر پکار دیتی۔ اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو وہ آ کر میرے سامنے افسوس بھرے لہجے میں کہتی، نہ جانے ہمارے نصیب میں یہ خوشی کب آئے گی۔ میں ہر بار مسکرا دیتی، مگر اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے آخری بار ہمت کر کے فہد سے کہا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، صرف ایک بار اپنا بھی ٹیسٹ کروا لیجئے۔ اگر مسئلہ مجھ میں ہوا تو میں کبھی شکایت نہیں کروں گی، اگر آپ میں ہوا تو بھی ہم دونوں مل کر علاج کروائیں گے۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، بس بہت ہو گیا، ہر بات کا الزام مجھ پر ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ میں سہم کر خاموش ہو گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھا تھا۔
چند دن بعد گھر میں معمولی سی بات پر بحث شروع ہو گئی۔ ساس نے پھر مجھے بانجھ کہا۔ میں خاموش رہی، مگر اس دن فہد بھی خاموش نہیں رہا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں اپنی باقی زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا جس سے میری نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، صرف ایک بار اپنے ٹیسٹ بھی کروا لیجئے۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ پھر میرے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات رکھ دیے اور سرد لہجے میں بولا، آج سے تم آزاد ہو۔ وہ الفاظ سن کر میری قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جسے بچانے کے لیے میں 3 سال تک ہر دکھ خاموشی سے سہتی رہی تھی۔ پھر اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور آنسوؤں کے ساتھ اس گھر سے نکل آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں نے صرف ایک گھر نہیں چھوڑا بلکہ ایک ایسے جھوٹ کا بوجھ بھی اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا جس کی حقیقت برسوں بعد میرے سامنے آنے والی تھی۔ بھائی کی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری پوری زندگی میرے پیچھے رہ گئی ہو۔ 3 سال پہلے میں اس گھر سے دلہن بن کر رخصت ہوئی تھی۔ اس وقت سب کی آنکھوں میں میرے لیے دعائیں تھیں، اور آج میں واپس آئی تو میرے ہاتھ میں صرف ایک بیگ تھا اور دل میں بے شمار زخم۔ بھائی نے مجھے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر میرا سامان پکڑ لیا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، شاید میرے آنسو ہی سب کچھ بتا چکے تھے۔ بھابھی بھی دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے تو لگا لیا مگر ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں ان کی مجبوری سمجھ سکتی تھی۔ بھائی ایک چھوٹی سی دکان پر ملازم تھا۔ مہینے کے آخر تک گھر کا خرچ پورا کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں میرا آ جانا ان پر ایک اور ذمہ داری بن گیا تھا، اور اوپر سے اب تو ابا اماں کا سہارا بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ صبح سویرے اٹھ کر گھر کا سارا کام کرتی، بھابھی کا ہاتھ بٹاتی، بچوں کو تیار کرتی، مگر جب دوپہر کو سب اپنے اپنے کام میں لگ جاتے تو میں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی رہتی۔ کبھی کبھی بے اختیار یہ سوال میرے ذہن میں آتا کہ آخر میری غلطی کیا تھی؟ اگر اولاد اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کے نہ ملنے کی سزا صرف عورت کو ہی کیوں دی جاتی ہے؟ ایک شام میں نے دیکھا کہ بھائی جیب سے چند نوٹ نکال کر بھابھی کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ بھابھی آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی کہ اس مہینے بھی راشن لینا ہے، بچوں کی فیس بھی دینی ہے اور بجلی کا بل بھی جمع کرانا ہے۔ بھائی خاموش کھڑا تھا کیونکہ اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اندر اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ اگر میں نے جلدی کچھ نہ کیا تو میری وجہ سے اس گھر کے حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ اگلی صبح میں نے بھائی سے کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ بولا، لوگ پہلے ہی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب اگر تم باہر جاؤ گی تو اور باتیں بنائیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی لوگ مجھے روٹی نہیں دیں گے، مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے سہارے نہیں رہ سکتی۔ بھائی کافی دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، یہ گھر پہلے بھی تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ کئی اسکولوں میں گئی مگر کہیں تجربہ مانگا گیا تو کہیں پہلے سے اساتذہ موجود تھے۔ کئی جگہوں پر مجھے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے۔ ہر شام تھکے ہوئے قدموں سے گھر لوٹتی مگر ہمت نہیں ہارتی تھی۔ ایک دن محلے کی ایک خاتون نے بتایا کہ شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں اردو کی ٹیچر کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح میں اپنے تمام کاغذات لے کر وہاں پہنچ گئی۔ اسکول بہت بڑا تو نہیں تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ بچے کھیل کے میدان میں ہنس رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر میرے چہرے پر کئی دن بعد مسکراہٹ آئی۔ مجھے پرنسپل کے دفتر میں بھیجا گیا۔ دروازے پر دستک دے کر اندر گئی تو ایک باوقار شخص میز کے پیچھے بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے میرے تعلیمی ریکارڈ دیکھے اور چند سوال کیے، پھر مسکرا کر بولے، بچوں کو پڑھانا صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہوتا بلکہ انہیں اچھا انسان بنانا بھی ہوتا ہے۔ کیا تم یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہو؟ میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا، اگر ایک استاد بچوں کے دل میں اچھائی بسا دے تو وہ پوری زندگی اس علم کا قرض نہیں اتار سکتے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، کل سے اسکول آ جاؤ، ہم تمہیں 1 مہینے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اگر بچوں کے ساتھ تمہارا رویہ اور پڑھانے کا انداز اچھا رہا
تو نوکری مستقل کر دی جائے گی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر مجھے یوں لگا جیسے اللہ نے بند دروازوں کے درمیان میرے لیے ایک نئی کھڑکی کھول دی ہو۔ میں نے شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ اگلی صبح میں نے کئی مہینوں بعد پہلی بار دل سے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ چہرے پر ابھی بھی ماضی کے زخم تھے، مگر آنکھوں میں ایک نئی امید ضرور آ گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہی چھوٹا سا اسکول میری قسمت کا رخ بدلنے والا ہے، اور یہاں میرا سامنا ایسے سچ سے ہوگا جو میری پوری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اسکول میں میرا پہلا دن میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ میں صبح وقت سے پہلے پہنچ گئی۔ بچے ابھی آہستہ آہستہ آ رہے تھے، کچھ اپنے بستے سنبھال رہے تھے، کچھ دوستوں سے باتیں کر رہے تھے۔ میں اسٹاف روم کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی کہ نہ جانے میں اس ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھا سکوں گی یا نہیں۔ پہلا پیریڈ تیسری جماعت کا تھا۔ جب میں کلاس میں داخل ہوئی تو بچوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ ان کی معصوم آواز سن کر میری گھبراہٹ آدھی رہ گئی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور ان سے ایک ایک کر کے ان کے نام پوچھنے لگی۔ چند ہی منٹوں میں کلاس کا ماحول دوستانہ ہو گیا۔ ایک شرارتی سا بچہ بار بار اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹنے کی بجائے اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھانے لگی اور اسے ٹافی دی تو وہ پوری کلاس ہنس پڑی اور وہ بچہ بھی خوش ہو گیا۔ دوپہر تک میں بہت تھک چکی تھی، مگر دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا، اور کئی مہینوں بعد مجھے محسوس ہوا تھا کہ میری زندگی کسی مقصد کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ گھر جا کر جب میں نے پہلی تنخواہ کا انتظار کرنے کی بجائے صرف یہ بتایا کہ بچوں نے مجھے پسند کیا ہے تو بھائی اور بھابھی دونوں کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ چند ہفتوں میں بچوں کے نتائج بہتر ہونے لگے۔ جو بچے پہلے اردو سے گھبراتے تھے وہ اب دلچسپی لینے لگے تھے۔ میں انہیں صرف کتابوں کا سبق نہیں پڑھاتی تھی، بلکہ کہانیاں سناتی، اچھے اخلاق کی بات کرتی اور یہ سمجھاتی کہ تعلیم انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک دن اسمبلی میں سالانہ تقریری مقابلے کے نتائج سنائے گئے۔ ہماری کلاس کے 2 بچوں نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پرنسپل صاحب نے سب کے سامنے ان بچوں کی تعریف کی اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، ان کی محنت کے پیچھے ان کے استاد کی محنت بھی شامل ہے۔ پورے ہال میں تالیاں بجنے لگیں۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب کسی نے میری محنت کو اس طرح سراہا تھا۔ اس کے بعد اسکول میں میرا مقام بدلنے لگا۔ اساتذہ مجھ سے مشورہ لینے لگے، والدین بچوں کی تعریف کرتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرتے۔ ایک شام پرنسپل صاحب نے مجھے دفتر میں بلایا۔ میں گھبرا گئی کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جب سے تم آئی ہو اسکول کے نتائج مسلسل بہتر ہو رہے ہیں، والدین کا اعتماد بڑھا ہے اور بچوں میں بھی نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ پھر ہلکے سے ہنستے ہوئے بولے، تمہارے قدم بہت مبارک ہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، یہ سب بچوں کی محنت اور آپ کی رہنمائی ہے۔ وہ بولے، نہیں، بعض لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں صرف کام نہیں کرتے بلکہ ماحول بھی بدل دیتے ہیں۔ اس دن کے بعد جب بھی اسکول میں کوئی نیا تعلیمی پروگرام شروع ہوتا، کسی مقابلے کا افتتاح ہونا ہوتا یا کوئی اہم مہمان آتا تو پرنسپل صاحب کہتے، اس کی شروعات تم کرو گی۔ شروع میں مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ میں ایک عام سی ٹیچر تھی، پھر اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ آہستہ آہستہ دوسرے اساتذہ کی نظریں بھی بدلنے لگیں۔ کچھ لوگ خوش ہوتے، مگر کچھ کے چہروں پر ناگواری صاف نظر آتی۔ ایک دن اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو 2 ٹیچرز آپس میں بات کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی تھی، مگر میں نے انجان بن جانا ہی بہتر سمجھا۔ انہی دنوں پہلی بار میں نے پرنسپل صاحب کی چھوٹی بیٹی کو دیکھا۔ وہ تقریباً 7-8 سال کی ہوگی، بہت خاموش سی بچی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور بولی، کیا آپ مجھے بھی کہانی سنائیں گی جیسے آپ بچوں کو سناتی ہیں؟ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ چند ہی دنوں میں وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کئی سال پہلے وفات پا چکی ہیں۔ اس بچی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھتی تو جیسے کچھ دیر کے لیے اس کی تنہائی کم ہو جاتی۔ میں بھی نہ جانے کیوں اس سے خاص لگاؤ محسوس کرنے لگی۔ ایک دن اسکول میں نئی تعلیمی سیشن کی تقریب تھی۔ پرنسپل صاحب نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اس سیشن کا افتتاح ہماری سب سے محنتی ٹیچر کریں گی۔
انہوں نے مجھے اسٹیج پر بلایا، میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ریبن کاٹا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری موجودگی اس اسکول کے لیے خوش قسمتی ثابت ہوئی ہے۔ میں نے پہلی بار ان کی بات سن کر دل میں سوچا کہ شاید اللہ نے مجھ سے ایک نعمت لے کر مجھے خودداری اور عزت کی ایک نئی زندگی دے دی ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عزت کے پیچھے ایک ایسا راز بھی چھپا ہوا ہے جس سے میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اسکول میں میری ملازمت کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ اس 1 سال میں میری زندگی پہلے سے بہت بدل چکی تھی۔ پہلے میں ہر رات اپنے ماضی کو یاد کر کے روتی تھی، مگر اب سارا دن بچوں کے درمیان گزرتا تو دل کو سکون ملتا۔ گھر کے اخراجات میں بھی بھائی کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ جب پہلی بار میں نے اپنی تنخواہ میں سے راشن خرید کر بھابھی کے ہاتھ میں رکھا تھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے دعا دے کر کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس دن کئی مہینوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بلکہ سہارا بن گئی ہوں۔ پرنسپل صاحب کی بیٹی آمنہ اب مجھ سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ روزانہ اسکول کی چھٹی کے بعد میرے پاس آ جاتی، کبھی ضد کرتی کہ میں اسے کہانی سناؤں اور کبھی کہتی کہ آج ہم دونوں اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اس کی معصوم باتیں سن کر میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی۔ نہ جانے کیوں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن وہ میرے گلے لگ کر بولی، اگر میری امی ہوتی تو شاید وہ بھی آپ جیسی ہوتی۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا مگر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاید وہ پہلی بار تھا جب کسی بچے نے میرے اندر کی خالی جگہ کو محسوس کیا تھا۔ اسی دوران 1-2 ٹیچرز نے میرے بارے میں عجیب باتیں کرنا شروع کر دی۔ کبھی کہتی پرنسپل صاحب ہر کام اسی سے کیوں کرواتے ہیں، کبھی کہتی ضرور کوئی خاص وجہ ہوگی۔ شروع میں مجھے ان کی باتیں بہت تکلیف دیتی تھیں، مگر پھر میں نے خود کو سمجھا لیا کہ انسان اگر ہر بات کا جواب دینے لگے تو اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتی۔ ایک دن اسکول میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا۔ شہر کے کئی معزز لوگ آئے ہوئے تھے۔ حسب معمول افتتاح مجھ سے کروایا گیا۔ تقریب کے بعد پرنسپل صاحب کی والدہ بھی مجھ سے ملنے آئیں۔ وہ بہت نفیس اور باوقار خاتون تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور کافی دیر میری خیریت پوچھتی رہیں۔ جاتے وقت انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹی اللہ تمہیں ہمیشہ عزت دے۔ میں ان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی مگر ان کی نظریں جیسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ 2 دن بعد چھٹی کے وقت پرنسپل صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ میں حسب معمول اندر گئی تو دیکھا ان کی والدہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں ادب سے سلام کر کے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کی والدہ نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹی اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، میں کافی عرصے سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری سادگی، تمہاری محنت اور بچوں کے ساتھ تمہارا رویہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بہو بن جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے فوراً گھبرا کر کہا، آنٹی جی مجھے معاف کر دیجئے مگر میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے محبت سے پوچھا، کیوں بیٹی؟ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے کہا، ایک بار رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان دوبارہ کسی پر یقین نہیں کر پاتا۔ میں اب اپنی باقی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ پرنسپل صاحب پورا وقت خاموش بیٹھے رہے۔ پھر پہلی بار انہوں نے آہستہ سے کہا، میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، فیصلہ صرف آپ کا ہوگا۔ اگر آپ انکار کر دیں گی تو بھی آپ کی عزت پہلے جیسی ہی رہے گی۔ آپ کی نوکری، آپ کا مقام، کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ میں چند لمحے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، جتنا وقت چاہیں لے لیجئے۔ گھر واپس آ کر میں پوری رات سو نہ سکی۔ ایک طرف ماضی کے زخم تھے جو مجھے دوبارہ کسی راستے پر یقین نہیں کرنے دے رہے تھے اور دوسری طرف وہ عزت تھی جو مجھے اس سکول میں ملی تھی۔ اگلے کئی دن میں نے استخارہ کیا، دعا کی اور اپنے بھائی سے بھی مشورہ کیا۔ بھائی نے صرف ایک بات کہی، اگر کوئی انسان تمہیں تمہارے ماضی کے باوجود عزت دے رہا ہے تو صرف ماضی کی سزا اپنے مستقبل کو مت دینا۔ بھائی کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ چند دن بعد میں نے پرنسپل صاحب کو اپنی رضامندی بتا دی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔
مگر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ ہمیں اس فیصلے میں خیر دے۔ سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے چند ہفتے بعد ایک شام انہوں نے مجھ سے کہا، کل اسکول ختم ہونے کے بعد میرے دفتر میں ضرور آنا۔ آج تک میں نے تم سے ایک بہت بڑی حقیقت چھپا رکھی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کون سا راز تھا جو میری گزری ہوئی پوری زندگی کا مطلب بدل دینے والا تھا۔ اگلے دن میری پوری توجہ پڑھانے میں نہیں لگ رہی تھی۔ بچوں کو سبق سمجھاتے ہوئے بھی بار بار پرنسپل صاحب کی وہ بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ آج تک میں نے تم سے ایک بہت بڑی حقیقت چھپا رکھی ہے۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچتی اتنی ہی بے چینی بڑھتی جاتی۔ کئی بار دل چاہا کہ جا کر ابھی پوچھ لوں، مگر پھر خود کو روک لیا۔ چھٹی کی گھنٹی بجی تو بچے خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے اپنی کرسی درست کی اور آہستہ آہستہ ان کے دفتر کی طرف چل پڑی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج ان کے چہرے پر ہمیشہ والی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے میرے لیے کرسی کھینچی اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے کہا، آج میں جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ شاید بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی، مگر میرے پاس نہ اخلاقی حق تھا اور نہ ہی مناسب وقت۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سمجھو کہ میں تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تمہارا ماضی استعمال کر رہا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، میں تمہارے سابق شوہر فہد کو بہت پہلے سے جانتا ہوں اور ہماری دوستی بھی تھی۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ وہ بولتے رہے، تمہاری طلاق کے کچھ ہفتے بعد فہد ایک دن میرے پاس آیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو بانجھ سمجھ کر طلاق دے دی ہے۔ میں نے بھی یہی سمجھا کہ شاید یہی حقیقت ہوگی۔ انہوں نے چند لمحے رک کر میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، لیکن چند مہینوں بعد اس کی دوسری شادی بھی ہو گئی اور 1 سال گزرنے کے باوجود جب وہاں بھی اولاد نہ ہوئی تو اس نے خود اپنا معائنہ کروایا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ انہوں نے میز کی دراز کھولی اور ایک بند لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اس دن وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اس نے مجھے اپنی رپورٹ دکھائی اور کہا، کاش میں نے اپنی انا کو درمیان میں نہ آنے دیا ہوتا، کاش میں نے اپنی بیوی پر الزام نہ لگایا ہوتا۔ میرے ہاتھ کانپتے ہوئے لفافہ کھولنے لگے۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ مسئلہ فہد میں تھا۔ وہ فطری طور پر باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ کاغذ میری انگلیوں سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ میں صرف ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، تو میں بانجھ نہیں تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، نہیں، تم کبھی بانجھ نہیں تھی، تمہارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ان 3 برسوں کا ہر طعنہ یاد آنے لگا، ساس کی باتیں یاد آنے لگی، وہ لمحہ یاد آنے لگا جب مجھے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی گئی تھی، وہ راتیں یاد آنے لگی جب میں اللہ سے یہی پوچھتی تھی کہ آخر میری خطا کیا ہے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ اللہ نے میرا فیصلہ دنیا سے بہتر کیا۔ اگر وہ مجھے طلاق نہ دیتا تو شاید مجھے کبھی یہ عزت، کبھی یہ سکون اور کبھی آپ جیسا شریک حیات نہ ملتا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں نے تم سے شادی ترس کھا کر نہیں کی۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولے، میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ میں نے تمہاری محنت دیکھی، تمہارا صبر دیکھا، تمہارا کردار دیکھا۔ ایک عورت کی عزت اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں، اس کی عزت اس کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ چند ماہ بعد اللہ نے اپنی رحمت سے ہماری زندگی میں وہ خوشی بھی لکھ دی جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے میری حاملہ ہونے کی خبر سنائی تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج برسوں بعد جب میں اپنی گود میں اپنے بچے کو اٹھاتی ہوں تو ایک بات ضرور سوچتی ہوں کہ اگر معاشرہ الزام لگانے سے پہلے تحقیق کرنا سیکھ جائے تو نہ جانے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اولاد نہ ہونا صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہوتا، انا اور جہالت مل کر ایسے فیصلے کروا دیتی ہیں جن کا پچھتاوا پوری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچ جان لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑا قصوروار وہ ہوتا ہے جو خود کو ہمیشہ بے قصور سمجھتا رہتا ہے۔